روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، بک 2 کا لیسن نمبر 26 آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور یہ 4 لیسن 26، 27، 28 اور 29 یہ سمجھنے کہ یہ ایک اعتبار سے بہت ہی اہم بھی ہیں اور تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، اس لیے کہ اس میں ہم اسپیشل فعل پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بک 1 پڑھتے ہوئے ہم نے پہلی چیز جو پڑھی تھی ضمائر کے حوالے سے، وہ ضمائر منفصل تھے، ہوا ہما ہم، یہ گردان ہم نے بہت کی، اور یہ الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی اب اچھی طرح یاد ہے۔ پھر اسی بک 1 میں ایک فعل آیا تھا ہمارے سامنے، ذہبہ اور خرجہ۔ تو ذہبہ کے وقت ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ فعل جو ہے عام طور پر، یعنی بہت سارے افعال، آپ یوں کہنے کہ 99% افعال جو ہیں وہ 3 حروف کے اوپر مشتمل، جیسے ذہبہ ہے تو وہ ایکچولی فعلہ کے پیٹرن کو لے کر ہم چلے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ فعل عام طور پر 3 لیٹر فعل ہوتا ہے، اور اس کا ہر لیٹر جو ہے وہ اس کا ریڈیکل کہلاتا ہے، یعنی یہ ذہبہ کا یہ فا کلمہ یا ریڈیکل نمبر 1 کہلائے گا، یہ عین کلمہ اور یہ لام کلمہ کہلاتا ہے۔ اور یہ اسی جو ہم نے اپنے ہاتھ کے اوپر اوریجنل میپ کیے ہوئے تھے ضمائر منفصل، انہی کے اوپر یہ بھی میپ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ہوا ہما ہم تھا تو یہاں ذہبہ ذہبا ذہبو آ جائے گا۔ ایک دفعہ اس فعل کو دوہرا لیں، ذہبہ ذہبا ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا، ذہبتا ذہبتما ذہبتم، ذہبتی ذہبتما ذہبتن، ذہبتو ذہبنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ میپ ہوا کس کے اوپر؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ اب اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک کلمہ یا واو ہو یا ہو، ان دونوں میں سے کوئی بھی، یہ ویک لیٹرز ہیں، الف بھی ویک ہے اگرچہ، لیکن الف یا واو چینج ہو کر الف بن جاتا ہے یا چینج ہو کر الف بن جاتا ہے، لہذا بنیادی طور پہ آپ کہیں گے کہ ویک لیٹرز یہ 2 ہیں۔ ان 3 لیٹرز میں سے فا کلمہ، عین کلمہ یا لام کلمہ، ان میں سے کوئی ایک یا واو ہو یا ہو تو اب فعل کو المعتل کہتے ہیں، یعنی ویک ورب۔ معتل فعل کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ فا کلمہ، عین کلمہ یا لام کلمہ میں سے کوئی ایک واو یا ہو تو فعل معتل کہلاتا ہے، ٹھیک۔ وہ معتل کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ فا عین لام کلمہ میں سے کوئی بھی ایک یا ایون 2 بھی اگر ویک لیٹرز آ جائیں، وہ واو ہو یا ہو، تو اس کو ہم فعل کو کہتے ہیں کہ یہ الفعل المعتل، یہ فعل کون سا ہے؟ یہ معتل فعل کہلائے گا، یہ ویک فعل کہلائے گا۔ اب اس کی کتنی قسمیں بن سکتی ہیں ہم اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ، اور پھر ایک سرے سے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔
اگر فا کلمہ ویک ہو، یعنی فا کلمہ اگر ویک ہو تو فعل المعتل الفا کہلائے گا. اگر عین کلمہ ویک ہو، یعنی عین کلمہ واو یا یا میں سے کوئی ہو، تو فعل المعتل العین کہلائے گا. اور اگر لام کلمہ جو ہے وہ واو یا یا میں سے کوئی ہو تو یہ فعل المعتل اللام کہلائے گا. ان کا ایک دوسرا نام بھی، یعنی یہ بھی واو یا یا میں سے کوئی ہوگا. اگر یہ ہے تو یہ المثال کہلاتا ہے، اور اگر یہ ہے تو یہ الاجوف کہلاتا ہے. اور اگر یہ سچویشن ہے تو اس کو الناقص کہتے ہیں. اگر دو ویک ہو، یعنی فا کلمہ بھی ویک ہو، عین کلمہ بھی ویک ہو، یا عین کلمہ ویک ہو اور لام کلمہ ویک ہو، یا لام کلمہ اور فا کلمہ، یہ تین سچویشن بن سکتی ہیں نا ویک کی، یہ دونوں ویک ہوں، تو اس صورت میں اس فعل کو آپ کہہ لیں کہ ایک چوتھی قسم لکھ لیں، یہ ہے اللفیف. لفیف لپٹنے سے ہے نا، دونوں قریب قریب والے جو ہیں. اب اللفیف جو ہے اس کی یہ سمجھنے کہ اس کی پھر دو قسمیں ہوں گی. اگر تو بالکل ساتھ ساتھ والے، یعنی فا کلمہ اور عین کلمہ ویک ہیں، یا عین کلمہ اور لام کلمہ ویک ہیں، تو یہ لفیف المقرون کہلاتا ہے. اور اگر سچویشن یہ ہے کہ یعنی اگر یہ دونوں ویک ہیں تو یہ المقرون کہلائے گا. اللفیف المقرون. اگر یہ دونوں ویک ہیں تو بھی یہ اللفیف المقرون کہلائے گا. لیکن اگر سچویشن یہ ہو کہ یہ دو ویک ہوں تو یہ اللفیف المفروق کہلائے گا. فرق سے، یعنی وہ سپریٹڈ ہے، ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں. اگر ساتھ ساتھ ہیں تو پھر وہ دونوں اللفیف المقرون کہلائیں گے. وہ اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ فا کلمہ ویک ہو تو مثال یا معتل الفا، عین کلمہ ویک ہو تو الاجوف یا معتل العین، اور اگر لام کلمہ ویک ہو تو معتل اللام یا الناقص کہلائے گا. اور اگر دو لیٹر ویک ہیں تو وہ اللفیف کہلائے گا. اور اللفیف کی پھر ہم نے کہا کہ یا اللفیف المقرون ہوگا یا اللفیف المفروق ہوگا. سچویشن میں نے آپ کو سمجھا دی کہ لفیف مقرون کی یہ دونوں صورت ہو سکتی ہیں، اور لفیف مفروق جو ہے وہ جو کناروں پر ہوگا اس کے حوالے سے آئے گا. اب اس کو مزید دیکھ لیں کہ اگر فا کلمہ ویک ہے واو کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں مثال واوی، اور اگر وہ یا کے ساتھ ویک ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں مثال یائی. اسی طریقے سے اجوف بھی اگر وہ واو کلمہ کے ساتھ ویک ہے آپ کہیں گے الاجوف یا اجوف الواوی، اور الاجوف الیائی. اور اسی طریقے سے اگر ناقص ویک ہے تو اس کی بھی دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ یہ الناقص الواوی ہو یا یہ الناقص الیائی ہو. کلیئر ہوگی بات
ہم نے آج دیکھا کہ فا عین کلمہ یا لام کلمہ میں سے ایک کلمہ بھی ویک ہو تو وہ فعل معطل کہلاتا ہے، اور معطل کی 4 سچویشن ہم نے دیکھی کہ یہ ہو سکتی ہیں. 3 تو بڑی واضح ہیں اور انہی 3 کا استعمال زیادہ بھی ہے. نمبر 1 معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام. اگر اور دوسرے نام ہم نے اس کے دیکھے مثال اجوف اور ناقص. اگر مثال میں واو کلمہ ویک ہے جیسے وجدہ یجدو میں ہے تو مثال واوی کہلائے گا، اور اگر یا کلمہ کے ساتھ ہے تو مثال یائی کہلائے گا. اگر عین کلمہ واو کے ساتھ ہے جیسے قال یقولو میں ہے تو یہ مثال اجوف واوی کہلائے گا، اور اگر با یا بیو کی طرح ہے تو پھر یہ اجوف یائی کہلائے گا. اسی طریقے سے لام کلمہ اگر واو کے ساتھ ویک ہو جیسے دعا یدعو میں ہے تو یہ ناقص واوی کہلائے گا، اور جیسے نسی یا ینسا ہے، مشی یا یمشا ہے تو یہ ناقص الیائی کہلائے گا. پھر ہم نے کہا کہ لفیف جو ہیں 2 کلمے اگر ویک آ جائیں تو اس کو ہم لفیف کہتے ہیں. لفیف یا مقرون ہوگا یا لفیف مفروق ہوگا. ہمارا یہ جو لیسن ہے بیسیکلی میں نے اوور آل پکچر آپ کے سامنے رکھ دی، یہ لیسن ہمارا اس کے اوپر مشتمل ہے. ہم گویا مثال کو آج پڑھیں گے، مثال واوی بھی دیکھیں گے، مثال یائی اگر کوئی آئے گی تو اس کو بھی دیکھیں گے. یہ ایک اوور آل پکچر سمجھ لیں کہ تینوں لیسن کی آپ کے سامنے آ گئی. یہ لیسن جو ہے گویا کہ یہ المثال کے اوپر ہے، اور المثال ہم نے کہا کہ 2 طرح ہو سکتی ہے، مثال واوی اور مثال یائی. مثلا فعل ہے وقفہ. وقفہ میں دیکھیں فرسٹ لیٹر جو ہے وہ ویک ہے نا، واو کے ساتھ یہ شروع ہو رہا ہے. وقفہ مضارع بنے گا یقفو. مضارع میں ایک اب نارمیلٹی آتی ہے لیکن ہم ماضی پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ مضارع میں اب نارمیلٹی کیا چل رہی ہے ایکچولی. وقفہ کو کھولیں، وقفہ، وقفا، وقفو، وقفت، وقفت، وقفتا، وقفنا. یہاں سے چینج ہوتے ہیں، وقفنا، وقفتا، وقف، تما، وقف تم. وقفتی، وقفتما، وقفتن، وقفتو، وقفنا. وقف، وقفا، وقفو، وقفت، وقفتا، وقفنا، سوری یہ وقفنا. وقفتا، وقفتما، وقفتم، وقفتی، وقفتما، وقفتن، وقفتو، وقفنا. اب ذرا مضارع دیکھیں اس کا. مضارع دیکھیے، یہ ماضی ہے آپ کا. مضارع یقف،
ایکچولی ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایکچولی ہونا چاہیے جو ابھی نارمیلٹی وہ یہ ہے، وہ ہے کہ اس کو ہونا چاہیے تھا یوقفو، کیونکہ جیسے آپ کہتے ہیں نا نصر ینصر یا ضرب یضرب، تو آپ نے کیا کہ مضارع بناتے ہوئے یہ آپ کا فا کلمہ ہے نا، جب آپ مضارع کی طرف جاتے ہیں تو علامت مضارع یہ آ گئی، فا کلمہ جو ہے یہاں پر سکون کے ساتھ آ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ آپ کا فا کلمہ ہے، یہاں آپ کا فا کلمہ سکون کے ساتھ آ گیا۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا فا کلمہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ویک لیٹر، یہ آپ کا فا کلمہ ہے۔ اب اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ علامت مضارع آ گئی، علامت مضارع کے بعد فا کلمہ سکون کے ساتھ، اور باب ضربہ پہ ہے تو وقف یوقف باب ضربہ بن گیا۔ جیسے اس کے یہ دیکھیں عین کلمہ کسرہ کے ساتھ اور لام کلمہ ہمیشہ ضمہ کے ساتھ آتا ہے، تو یہ وقف یوقف آنا چاہیے تھا، لیکن یہ ویک لیٹر ڈراپ کر دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے یقف، یقف یقفانی، جمع کیا ہوگی؟ یقفون، پھر تقف، تقفانی یقفن، یہ کیا آئے گا؟ یقفن، پھر تقف، تقفانی، تقفون، تقفین، تقفانی، تقفنا، اقف، نقف۔ اب دیکھیے اس کی منصوب فارم کیا بنے گی؟ منصوب فارم کیا بنے گی؟ یقف سے یقفہ ہو جائے گا، اور جہاں نون ہے وہاں بس نون ڈراپ ہو جائے گا، یہ آ جائے گا یقفہ، یقفا، یقفو، تقف، تقفا، یہ کیا آ جائے گا؟ یقف نا، یہ مبنی ہے، یہ اسی طریقے سے رہے گا، پھر تقف، تقفا، تقفو، تقفی، تقفا، تقفنا، اقف، نقفا۔ ٹھیک، اب اس کی ذرا تیسری صورتحال دیکھیں، مجزوم کیسے ہوگا؟ تو یقفو جو ہے یقف رہ جائے گا نا، یہ اسی طریقے سے آئیں گے، یقفا، یقفو،
تقف تقفا یقفنا تقف تقفا تقفو تقفی تقفا تقفنا اقف نقف. اب دیکھیے ہم نے امر بنانا ہے تو امر یہاں سے بننا ہے، ان سے، اس والی سین یہاں سے اگر میں امر بناؤں تو دیکھیے امر کیسے بنے گا. بیسیکلی اس کا علامت مضارع گراؤں گا اور اس کو سکون دے دوں گا. اب یہ آپ کے پاس رہ جائے گا کف، یہ امر ہے. اس کا کریں، اس کو گرائیں گے اور اس کو گرائیں گے تو یہ رہ جائے گا کفا. اور جمع ہو جائے گا کفو. یہ ڈراپ ہو جائے گا، یہ ڈراپ ہو جائے گا، ادھر سے یہ ڈراپ ہوگا، یہ ڈراپ ہو جائے گا، یہ ڈراپ ہوگا، یہ ڈراپ ہوگا، یہ آ جائے گا کفی کفا اور کفنا. یہاں پہ صرف یہ ڈراپ ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے، لہذا اس کا نون باقی رہ جائے گا. تو ایک دفعہ میرے ساتھ کر لیں، ماضی کو پہلے دہرائیں گے. وقفا وقفا وقفو وقفت وقفتا وقفنا وقفتا وقفتما وقفتم وقفتی وقفتما وقفتن وقفتو وقفنا. مضارع دیکھیں، یقفو یقفانی یقفون، تقفو تقفانی یقفنا، تقفو تقفانی تقفون، تقفین تقفانی تقفنا، اقفو نقفو. ذرا منصوب دیکھیں، یقفا یقفا یقفو، تقفا تقفات یقفنا، تقفا تقفات تقفو، تقفی تقفات تقفنا، اقفا نقفا. اور ذرا مجزوم دیکھیں، یقف یقفا یقفو، تقف تقفا یقفنا، یقف یقفنا، تقف تقفا تقفو، تقفا ہے یہ اس کا ہے، اس کے نیچے یہ ہے یقفا اور یہ تقفو، تقفی تقفا تقفنا، اقف نقف. اور امر بنے گا کف کفا کفو، کفی کفا کفنا. ایک فعل اور دوہرا لیتے ہیں، فعل ہے وجدہ. وجدہ وجدا وجدو، وجدت وجدتا وجدنا، وجدتا وجدتما وجدتم، وجدتی وجدتما وجدتن، وجدت وجدنا. اسی طریقے سے مضارع بنے گا اسی بات، یجد یجدانی یجدون،
سوری یجدو یجدو یجدانی یجدون، تجدو تجدانی یجدن، تجدو تجدانی تجدون، تجدین تجدانی تجدن، اجدو نجدو، اور امر کیا بنے گا؟ جد جدا جدو، جدی جدا جدنا، ٹھیک ہو گئی یہاں پہ؟ یہ ہمارا مثال تھا، یعنی مثال، اور یہ مثال ہے واوی، جس کا پہلا کلمہ عین فا کلمہ جو تھا وہ ویک تھا، اور یہ مثال یا الاجوف الفاء کہلائے گا، مثال کہلائے گا، اور مثال واوی ہے یہ۔ دوسری بات جو اس لیسن کی دیکھنے والی ہے وہ ہے اسم التصغیر کے حوالے سے، یہ پہلی بات تھی۔ نمبر 2 امپورٹنٹ بات یہی تھی۔ نمبر 2 ہے اسم التصغیر۔ اسم التصغیر جو ہے یہ فعیل کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے ایک پیٹرن اس کا یہ ہے فعیل، جیسے ولدن سے ولیدن، یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ ظہرن سے زہیرن، اسی طریقے سے نہرن سے نہیرن، عبدن سے عبیدن۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے فعیل جس پر اسم التصغیر ہے۔ حسن سے حسین، حسین اسم التصغیر ہے، بیسیکلی چھوٹا حسن، تو اس کو اسم التصغیر کہتے ہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے پکارنے کا ایک انداز ہے، ہا ہوا ذا، یعنی آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے اور اچانک کسی کو مل گئی اور اس نے کہا ہا ہوا ذا، ان ہیئر اٹ از دیر، یہ کہنا ہو تو ایکسپریشن جو یوز ہوتا ہے وہ ہا ہوا ذا استعمال ہوتا ہے۔ اچانک، یعنی کسی چیز کے اچانک سامنے آنے پر جو ایکسپریشن یوز ہوتا ہے وہ ہے ہا ہوا ذا۔ اگر وہ چیز فیمینن ہو، مؤنث ہو، اور پھر اس کے بارے میں بتانا ہو تو پھر آپ کہیں گے ہا ہی زی، اور اگر اپنے بارے میں کرو میں ادھر ہوں تو آپ کہیں گے ہا انا ذا، اگرچہ یہ لکھنے میں یوں آ جائے گا۔ ہیئر شی از، ہیئر ہی از، اینڈ آئی ایم ہیئر، یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے ہا انا ذا۔ مصدر کا پیٹرن نوٹ کر لیں، مصدر ایک تو آتا ہے فعول کے وزن پر بھی، یعنی یہ تیسری بات تھی۔ مثلا جلسہ سے مصدر کیا بنے گا؟ جلوسن۔ نزلہ سے نزول، رکع سے رکوع، سجدہ سے سجود۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ان افعال سے فعول کے وزن پر مصدر بنتے ہیں۔ خرج سے خروج، دخل سے
دخول، تو یہ مصدر کا ایک پیٹرن ہے فعول کے وزن پر. اسی طریقے سے ایک پیٹرن ہے فعال کے وزن پر، یہ بھی مصدر کا ایک پیٹرن ہے. جیسے ذہبہ سے مصدر کیا بنے گا؟ ذہبہ سے ذہاب. اسی طریقے سے نجح سے نجاح. فسد سے فساد. اسی طرح ایک پیٹرن اور ہے مصدر کا، اور وہ ہے فعال کے وزن پر. یہ بھی مصدر کا ایک پیٹرن ہے. جیسے نکاح سے نکاح، تو نکاح جو ہے یہ مصدر ہے نا. ایک فعل آتا ہے آبا، اس سے مضارع بنتا ہے یعوب. اس سے جو مصدر بنتا ہے اسی پیٹرن میں وہ ہے ایاب، لوٹنا. یہ قرآن مجید نے یوز کیا اس مصدر کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ان علینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم ثم ان الینا ایابہم ثم ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. تو ایابہ جو ہے یہ مصدر ہے، رجع کے معنی میں آتا ہے ٹو ریٹرن. ثم ان الینا ایابہم، پھر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے حساب لیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ جب بھی یہ آیات آپ پڑھیں یا جب بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات آپ کے ذہن میں آئے کہ اللہ سے ایک روز اس کے حضور حاضری ہونی ہے، اور حاضری ہونی ہے تو حساب بھی ہونا ہے. حساب ہونا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیں کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اے اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں ہمارے ساتھ نرمی والا، آسانی والا معاملہ کرنا. حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہم سے حاسبنا، حساب لینا ہمارا، یسیرن آسان والا حساب لینا. حضور سے اما عائشہ نے غالباً پوچھا کہ حساباً یسیرہ کون سا حساب ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حساباً یسیرہ وہ حساب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کراس کوسچن نہ کرے آپ سے. جو بھی آپ نے سچا جھوٹا عذر ایک دفعہ پیش کر دیا، دیٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے آپ کے عذر کو تو ٹھیک، جو پوچھا گیا وہ مارا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے میری بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ساتھ حساب کتاب میں آسانی والا معاملہ فرمائے. اسی کے سے ایک فعل ہے لقیہ. لقیہ سے یلقا فعل مضارع بنتا ہے. اس سے مصدر بنتا ہے لقاء، ملنا، ملاقات. تو یہ جو ہے یہ بھی مصدر ہے اسی پیٹرن پر. اور آخری بات بس نوٹ کر لیں اس کے کانسیپٹس کے حوالے سے. یہ چوتھی پانچویں بات چلی تھی، آپ نے پانچویں بات ہے. اقلو جو ہے یہ اسم التفضیل ہے کمپیریزن کے لیے نا. کمپیریٹیو کے لیے یوز ہوتا ہے قلیل سے.
قلیل چھوٹا، اقل بہت ہی چھوٹا، صغیر جیسے جمیل سے اجمل آتا ہے، اسی سے کسی قلیل سے یہ اقل یوز ہوتا ہے، شدید سے اشد اور لذیذ سے الذ، شدید سے اشد اور لذیذ سے الذ۔ یہ ہمارے لیسن نمبر 26 کے اب تک کے جو کانسیپٹس تھے الحمدللہ وہ مکمل ہو گئے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ